یہ بتائیے گا کہ والد کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا رہا اور والدہ کے ساتھ کیسا رہا؟ والد اور والدہ میں آپ کے قریب، آپ کس کے قریب تھے، اور کیسا دونوں سے تعلق کیسا تھا آپ کا؟ یہ عجیب اتفاق ہے، میری دو والدائیں تھیں. اچھا. میں زیادہ تر اپنی دوسری ماں کے ہاں پلا، جو ریئل ماں کے ساتھ نہیں. اچھا. اور میں انہیں کوئی ماں کہتا رہا. اچھا. لیکن جو میری چھوٹی والدہ تھی، اچھا. ان کا بھی جو ہے وہ بہت تعلیم یافتہ تھی. تاریخ، تصوف، اس کے اوپر سارے فارسی کلام، اچھا. سعدی، رومی، یہ ان کی جھولی سے میں نے سیکھا. اچھا. لیکن پھر بھی رہتا میں اپنی بڑی ماں کے ساتھ تھا. اچھا. جو میرے والد تھے وہ ایک لحاظ سے بالکل وہ تارک الدنیا سمجھ لیں. اچھا. وہ ان کو شیخ تھے، اور لوگ جو ہیں ان کا احترام بھی کرتے تھے، اور خاص طور پہ اپنی برادریوں کے اندر بھی انہوں نے جو فیصلے کرنے ہوتے تھے وہ اٹل ہوتے تھے. وہ سپریم کورٹ تھے. اچھا. تو وہ جب وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے، میں وہاں بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کبھی میں بھی فیصلے کروں اچھا. اور لوگ میرے فیصلوں پر سواد کریں. یہ وہ خواہشات جو ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اسی کے اوپر میری ڈھانچہ بنتا گیا. اور پھر میں سکول میں بھی میرے اساتذہ نے بہت مہربانی کی میرے ساتھ. اصل میں وہاں سے جو اساتذہ کی شروع سے میرے مہربانی تھی، اس کی وجہ میری صلاحیتوں کو انہوں نے سیکل کیا. ایگزیکٹلی. بولنے کا تو ہمارا اوریٹری جو تھی وہ ہمارے گھر کی باندھی رہی ہے. واہ واہ ہمارا واہ. کوئی ان پڑھ بچہ بھی تقریر کرے اب بھی تو ایک رنگ جم جاتا ہے. تو یہ میں نے انہیرنٹ کی جو اوریٹری تھی. اور پھر اساتذہ نے اس کے لیے مجھے صدر بنایا. انہوں نے لاؤڈ اسپیکر اسکولوں میں لائے. انہوں نے اس کو پھر اپنی جو محنت تھی اس میں لگا کے مجھے جاوید ہاشمی بنایا. آپ نے کہا میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح فیصلے کروں. پھر دوسری طرف ان پہ جو صوفیزم کا رنگ غالب تھا، اس طرف کیوں نہیں انکلائنٹ ہوئے؟ نہیں، میں تو آپ یہ دیکھیں نا، میں نے ایم اے فلاسفی کی ہے. اچھا. آج کا جو ایم ایس سی فلاسفی کہلاتی ہے. میں تصوف میں اقبال کو اپنا مرشد مانتا ہوں. اچھا. تو وہ رنگ بدلتے رہے. مولانا روم کو میں بہت پڑھا، پھر تاریخ پڑھی، مقدمہ ابن خلدون سکول میں ہی پڑھ لیا. اچھا. تو یہ تاریخ طبری، پھر مولانا مودودی کی کتابیں تھیں، ساری کتابیں، تفہیم القرآن، اس کو ہر چیز میں پڑھ، بلکہ تمام علماء. نہج البلاغہ پڑھی. شاہ آزاد تو کہتے ہیں ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میں نے پہلے پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہمارے دوسرا مکتبہ فکر کے ہمارے علماء ہیں آج کے، رشید احمد گنگوہی کو پڑھا. اچھا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ. پڑھا. پھر مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب کا تو میں ان کی صحبتیں بیٹھ کے، وہ ایک تقی تصوف عثمانی بھی. صاحب کے جو والد ہیں. جی ہاں جی ہاں جی اچھا اچھا اچھا. وہ ان کو کہتے تھے مفتی اعظم پاکستان. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا آپ کا سلسلہ رہا، آپ نے جو کالج لائف تھی، آپ کی یونیورسٹی لائف تھی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیسے شروع کی ہاشمی صاحب؟ دیکھیے، وہ کیا حالات تھے کہ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف انکلائنڈ ہو میرا گئے؟ جو سیاست کا اندر استاد ہے نا، وہ میرا بڑا بھائی تھا. اچھا. مخدوم بہار شاہ صاحب تھے. پھر وہ
साहिवाल के करीब एक एक्सीडेंट में एक ट्रक उनकी तरफ से आया, तो वो उसके ऊपर कहा गया कि ये उन वक्त उन दिनों में ये ख़त्म नबूवत की तारीख थी। 1952 की बात कर रहे थे? नहीं जी, ये आप इसमें 73-74 में, इसमें वो शहीद हो गए। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा तो ये वो एक एक चीज़ मुझे पढ़ाते भी थे, फिर सुनते भी थे। इस्लामी तारीख में सारियों से बनु उमैया का पूरा दौर हुकूमत, बनु अब्बासिया का पूरा दौर हुकूमत, फिर जो ये हमारे थे चाइना के चंगेज़ खां, हलाकू खां, फिर इनके ऊपर किताबें। मैं अजीब बात है कि स्कूल जब छोड़ा तो सारा कुछ ये मैं पढ़ चुका था। अच्छा। कायद आज़म की एक किताब बड़ी बड़ी नायाब किताब थी, कायद आज़म के आखिरी अयाम, वो मेरे भाई की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। पूरे मुल्क में कोई एक बंदा भी शाम को सुन लीजिएगा, किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा। नहीं, मैंने वैसे ये नाम सुना है। अच्छा, बड़ी बड़ी अच्छी वो बात है। अच्छा, वो भी ऐसी वजह ये थी कि किताबों से शगफ रहा। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श था उसका। जी जी सर, कर्नल इलाही बख्श साहब उनके डॉक्टर थे। जो जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, आप वहाँ के सदर भी रहे, वो कैसा दौर था? वो क्या हालात थे जिस दौर में आप सदर बने और फिर सारे देखिए, मामलात रहे? मुझे मेरे असातिज़ा की मेहरबानी थी, मैं अपने स्कूल से ही सेक्रेटरी भी था, फिर सदर भी था, फिर वहाँ एक रिसाला निकाला उन्होंने अल मखदूम स्कूल का, मैं उसका एडिटर भी था। तो फिर मैं कॉलेज आ गया। जब कॉलेज आया एमर्सन कॉलेज में, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप होल्डर था हमेशा थ्रू आउट, तो मैं एमर्सन कॉलेज मुल्तान का बड़ा रिनाउंड कॉलेज है, तो वहाँ से फिर मैं इलेक्शन में वहाँ भी हिस्सा लिया। 4th ईयर में सेक्रेटरी बनता था। पहले से एक इलेक्शन में हार भी गया, हारता भी रहा, जीतता भी रहा। इसी में मैं लीडरशिप आती गई। अभी हम 6ठी 7वीं जमात में थे कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। अयूब खान के ख़िलाफ़ वो जुलूस निकलते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस उन्होंने कोई जारी किया था, कालाबाग ने, गवर्नर अमीर मोहम्मद खान कालाबाग, वो उसमें बारकुल्ला खां और यहाँ यूनिवर्सिटी वालों ने तहरीक चलाई। तो हम स्कूल में थे 6ठी 7वीं जमात में, वहाँ से हमने भी जुलूस निकाल दिया। 6ठी 7वीं में जुलूस निकाल दिया और 7वीं में ही मैं जेल में बैठा था 7वीं मार्शल क्लास लॉ के खिलाफ।